الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا طائرکم معکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا ببکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسلامی ماہ و سال میں محرم الحرام شریف کے بعد جو مبارک مہینہ اپنی تاریخی حیثیت سے اور اپنے کمال و فضائل اور اسلامی انقلابات کی تاریخ کو دامن میں لیے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے، وہ مہینہ صفر المظفر کا ہے۔ اسلامی ماہ میں، اسلامی مہینوں کے اندر اس مہینے کی بڑی خاص اہمیت ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کا اور سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے بعد دو بڑے غزوے اس مہینے ماہ سفر کے اندر ہوئے۔ ایک تو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ ابوا ماہ سفر کے اندر ہوا۔ اسی طرح غزوہ بیر معونہ یہ غزوہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ اسلامی تاریخ کے اندر اس مہینے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسلام کی قداور شخصیات جس سے نظم اسلام کو استحکام ملا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی اقدار اور بنیادوں کو ان کے وجود سے استحکام دیا، وہ عظیم ہستیوں کا یوم وصال اور عرس اس سفر کے مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا امام ربانی سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یقیناً کئی صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کا عرس یا ولادت اس مہینے میں ہے، لیکن بر صغیر کے اندر اس دن کے اندر جو میں اس لیے تاکہ طلباء اور نوجوان مطالعے کی طرف تھوڑا آئیں اور ان کی سیرت اور احوال کو پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی، ان کی زندگی کا کردار کیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی مشکل اور آسانی کے اندر کس توازن کے ساتھ گزاری ہے۔ اس میں بر صغیر کے اندر ایک شخصیت کہ جنہوں نے دو قومی نظریے کی داغ بیل اس بر صغیر میں نافذ کی اور ان کی مسلسل جد و جہد سے اکبر کا دین الہاد اور دین اکبری کا تختہ زمین بوس ہوا اور جہانگیر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور بر صغیر کے اندر جو الہاد اور بے دینی اور سیکولرزم کی جو تحریک اکبر شروع کر رہا تھا اور اس کو جلا بخش رہا تھا، دے رہا تھا جہانگیر، اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کے مانند اسلام کے تحفظ کے لیے جس شخصیت نے اپنی زندگی کو پیش کر کے دین اسلام کو محفوظ کیا، شریعت کو محفوظ کیا، سنت مصطفیٰ کو محفوظ کیا اور سیکولرزم اور لادینیت
سے اسلام کو بچایا، اس میں بر صغیر کے اندر 10ویں صدی ہجری کی ایک عظیم انقلابی شخصیت سرکار امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا عرس مبارک اسی مہینے کے اندر، یعنی اسی مہینے میں آپ نے وصال فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ آ جائیے تو 12ویں صدی یعنی ہجری کی طرف اگر آپ آ جائیں تو اس میں ایک انقلابی شخصیت کہ جس نے الحاد اور بے دینی کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیادی سرحدوں کے اندر قرآن و سنت کا نام لے کر ایک ایسی تعلیم کو شجر اسلام میں پیوست کرنے کی کوشش کی گئی جس سے شجر اسلام کا ہر گوشہ، ہر پھل مرجھانے لگا۔ وہ غلط تعلیم تھی، ناموس مصطفیٰ کے خلاف تحریک، عزت صحابہ کے خلاف تحریک، عزت اہل بیت کے خلاف تحریک، قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں تحریفیں کی گئیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایک مضبوط دیوار کھڑی ہوئی اور جس نے اسلام کے روشن چہرے کو سابقہ اس کی حقیقت تھی اس کو لوگوں اور روشن کیا، وہ عظیم شخصیت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ اور آپ کا عرس مبارک بھی صفر المظفر شریف کے اندر، جس وقت ہمارے اسی ہند و پاک کے اندر تقسیم سے قبل ایک ملعون شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار عزت پر اور دستار نبوت پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں کا لگایا ہوا وہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس نے 1901 کے اندر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے سامراجی طاقتیں، گوروں کی طاقتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ جڑے گا اس کو مال بھی ملے گا، فراوانی بھی ملے گی۔ اس وقت ہمارے اس موجودہ یعنی پاکستان کے خطے کے اندر اور بالخصوص دونوں پنجابوں کے اندر، کیونکہ مرزا کا تعلق پنجاب سے تھا، گردواسپور کے ضلع قادیان سے تھا، تو سب سے زیادہ جو علاقہ متاثر ہوا اور جہاں پر بہت زیادہ خلفشاری پھیلی، کیونکہ مرزا خود پہلے ایک اسلام کا مبلغ کہلاتا تھا اس نے اپنے آپ کو اسلام کا ایک خطیب مبلغ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور اس نے عیسائیوں سے مناظرے، یہودیوں سے مناظرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا، نعت شریف لکھنا، اس قسم کا اس نے گراؤنڈ بنایا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت، عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اس کی قدر آ جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کر رہا ہے، عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا ہے، اسلام کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ گراؤنڈ بنایا تھا، تو اس گراؤنڈ میں سب سے زیادہ متاثر جو خطہ ہوا تھا وہ مغربی اور مشرقی پنجاب ہوا تھا، جو موجودہ ہندوستان کا پنجاب ہے اور پاکستان کا پنجاب، یہ پورا یعنی سیالکوٹ کا علاقہ ہو یا گردواسپور ہو یا لدھیانہ ہو یا امرتسر ہو، یہ سارے علاقے اس کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ اسلام کی خدمت کرنے والا ایک بندہ آیا، اور یکایک اس نے اپنے تمام کیے ہوئے کام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر عیسیٰ موعود کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا تو ہے ہی، وہ میں ہی ہوں۔ پھر آگے چل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر اس نے رسالت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ، اس نے خدائی تک کا دعویٰ۔ ساری دنیا کے علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، جس میں یقیناً امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جید علماء کرام ہیں جنہوں نے صف اول میں آ کر مرزائی فتنے کا تتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پنجاب کے اس خطے کے اندر جنہوں نے واقعتاً اس کی تحریک کو دفن کیا اور قادیانیت کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی نبوت کے تحفظ کے اندر، جن کا نام انشاءاللہ قیامت تک گویا کہ سر فہرست اور سونے کے پانی سے لکھا جائے گا، وہ عظیم شخصیت حضور مجدد دوراں سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہنہ کی ذات مقدسہ اور منورہ ہے، اور آپ کا وصال مبارکہ بھی سفر کے اندر۔ تو میں نے 3 شخصیتیں، کیونکہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، پوری دنیا سے بچے سنتے ہیں، بہنیں سنتی ہیں، تو یہ 3 شخصیتوں کا میں نے نام لیا ہے۔ آپ لائبریریوں کا رخ کریں، مکتبوں کا رخ کریں، ان کے حالات پر کتابیں لیں، اور اس وقت تو کتابیں لینا بھی آسان ہے اور کتابیں اپنے گھر میں حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ آپ یقیناً آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں سے کوئی بھی PDF آپ ان کی تاریخ کے حوالے سے لے سکتے ہیں۔ ان کی حالات کو پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگان دین جن کو قرآن و سنت کی سب سے زیادہ تمیز تھی، وہ کس طریقے سے کس مسئلے کو کتنے سنجیدہ انداز میں ڈیل کرتے تھے اور کس مسئلے کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن و سنت کا نظم ہمیں
اور مزاج اخلاق ہمیں ان اولیاء کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو ایک امام ربانی سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی زندگی مبارکہ، اور ایک امام احمد رضا اور سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ۔ انشاءاللہ دن قریب آئے گا تو ہم تفصیلاً ان بزرگوں کے حالات سے استفادہ کرنے کی اور ان کے قیمتی ان کے زندگی کے حالات جو ہمارے لیے یقیناً ہماری اندھیرے والی زندگی کے اندر ایک روشن چراغ کے مطابق ہے، انشاءاللہ ممبر سے ہم آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے ذکر کرنے کی کوشش۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر المظفر کا یہ مہینہ جو محرم الحرام کے بعد شروع ہوتا ہے، عموماً آج سے یوں سمجھیے کہ 8-10 سال پہلے سے لے کر بہت پرانے دور تک اس مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے جی سفر آ گیا، ہم شادی کریں گے، سفر کے مہینے میں ہم شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں ہم تجارت نہیں کرتے۔ 13 تیزی کا ایک بڑا رواج تھا کہ سفر کی 13 تاریخ آ جائے تو جناب 13 تاریخ تک آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ عجیب مذاق تھا اور عجیب لطیفہ تھا کہ 13 تاریخ تک تو دکانیں بند کی، لیکن سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، کھانا پینا جاری ہے، دعوتیں جاری ہیں، لیکن شادی منع ہے، جو اسلام کی جائز رسومات ہے کہ جس کے ذریعے اسلام رنگ دیتا ہے، تجارتیں منع کر دی گئی۔ تو یقیناً یہ ایک فرسودہ اور غیر اسلامی نظریہ ہے۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے، ہم کسی بندے یا ٹھیے پر بیٹھے ہوئے کسی بک بک کرنے والے شخص کی بات کو نہ سنیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے رہنما اصول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا ارشاد ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اصل بنیاد آپ ہیں، ہمارے اصل مشفق استاذ آپ ہیں، امت کے مرشد آپ ہیں، ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی کو بتانے والے آپ ہیں، ہمارے لیے کیا چیز برکت والی ہے اور کیا چیز نحوست والی ہے، یہ تو خالصتاً دین کا موضوع ہے نا، کوئی تاریخ کا موضوع تو نہیں ہے۔ اب جب دین کا موضوع ہے تو دین ہم اللہ سے لیں گے، رسول اللہ سے لیں گے۔ تو جب کیا چیز برکت والی ہے اور کیا چیز برکت کا معنی اور نحوست برکت کی ضد ہے، جیسے رات دن کی ضد ہے، مرض صحت کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، اسی طرح نحوست جو ہے وہ برکت کی ضد ہے۔ برکت کا معنی ہے کسی چیز کا تھوڑا ہونا لیکن اللہ رب العالمین اس میں کثرت ڈال دے، اس کے نفع کو بڑھا دے، اللہ رب العالمین اس کی تاثیر کو بڑھا دے۔ ایک کام ہے اس کو دوگانا اللہ کر دے، یعنی تھوڑی سی محنت پر اللہ 10 گنا اجر عطا فرما دے، اس کی تاثیر کو 10 گنا بڑھا دے، چاہے وہ شفا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی وظیفے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خوراک کے حوالے سے ہو، کسی بھی خیر کے حوالے سے ہو۔ تو یہ ہے کانسیپٹ برکت کا۔ برکہ کا معنی تو عربی زبان کے اندر اونٹ جب اپنے گھٹنے کو، امام راغب لکھتے ہیں کہ اپنے گھٹنے کو جب مضبوطی کے ساتھ زمین پر دبا کر بیٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برک البعیر، کہ اونٹ جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو برکت سے مراد ایسی خیر ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین بندوں کے لیے متعین کرتا ہے اور اس میں ان کے لیے اضافہ فرماتا ہے۔ اور نحوست سے مراد یہ ہے کہ جس سے خیر ختم ہو جائے۔ برکت کا مراد ہے کہ خیر و بھلائی بڑھ جائے، فائدہ بڑھ جائے، ہمارا بدنی فائدہ، ہمارا مالی فائدہ، ہمارا روحانی فائدہ، ہمارا مادی فائدہ، جن چیزوں سے بڑھوتی اس میں نظر آئے اس کو برکت کہا جاتا ہے، اور جس سے یہ چیز کم نظر آئے اس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کسی چیز کا بڑھ جانا یا گھٹ جانا یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، تو یہ خالصتاً تاریخ کا موضوع نہیں ہے، یہ دین کا موضوع ہے۔ تو دین کی بات ہے کہ کس چیز کو اللہ بڑھا دیتا ہے، وہ چیز تھوڑی سی نظر آتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، لیکن وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو اب یہ کیسے بڑھ رہی ہے؟ ظاہراً اپیرنس ہمیں ظاہراً تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ تو باقاعدہ ایک انویزیبل چیز ہے، غیب کی چیز ہے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ہے، ایمان کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو گویا کہ کسی شے کا منحوس ہونا اور کسی چیز کا خیر ہونا یہ خالصتاً دین کا موضوع ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی جنتری والے، کسی نجومی، کسی ہاتھ دیکھنے والے فراڈی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی جنتری لکھنے والے، بک بک کرنے والے جو نحوست اور گویا کہ وہم اور توہمات بیان کر کے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان کے لیے خدا بناتے ہیں کہ اگر یہ چاند ستارہ ادھر چلا گیا تو یہ ستارہ یہ کر دے گا، یہ ستارہ ادھر چلا گیا تو ستارہ یہ کر لے گا، ہاتھوں کی لکیر ادھر چلے گئی تو یہ ادھر کرے گی۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفرا، یہ نبی پاک کی متواتر حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا لا عدوا، کوئی شے، کوئی مرض خود سے مرض نہیں پیدا کرتا،
احتیاط ہم کریں گے. اگر پتہ چل گیا کہ ڈاکٹرز اور نیک دل لوگ اور خدا ترس حکیم، خدا تر معالج اور ڈاکٹرز جو شعبے کے ماہرین ہیں، اگر وہ ہمیں کہیں کہ بھائی اس شے سے مرض بڑھ سکتا ہے، اب احتیاط کریں، تو جس طرح دیکھیے کورونا کے حوالے سے ڈسٹینس آپ نے رکھا، احتیاط کیا اور ان تمام چیزوں کو قبول کیا، اور ہم نے اس پر مفصل تقریریں بھی آپ کے سامنے کی ہے، تو وہ منع نہیں ہے، یعنی احتیاط کیا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ بذات خود یہ مرض کسی کو لگ جائے اور یہ ہو جائے، تو اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ لا عدوہ، خود سے کوئی مرض نہیں لگتا. جس سے سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے کہا تھا، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تمہارے ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو تم کہتے ہو اس اونٹ کی خارش سے دوسرے کو خارش لگ جائے گی، تو ذرا یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تو گویا کہ بیماری کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. یعنی یہاں یہ کانسیپٹ مجھے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ مؤثر حقیقی کسی شے میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں، ہاں اس کو کسی تاثیر بنایا جا سکتا ہے. جیسے پیاس کو بجھانے کا سبب پانی بنا دیا گیا، بھوک کو ختم کرنے کا سبب، اس نفع کا سبب اناج اور روٹی بنا دیا گیا. اسی طرح بارش ایک نفع ہے، اس کا سبب بادل کو بنا دیا گیا، لیکن بادل خود سے بارش نہیں دیتا جب تک خدا کا حکم نہ ہو. پانی خود سے پیاس نہیں بجھائے گا جب تک خدا کا حکم نہ ہو. تو کیونکہ کفار و مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ وہ اسباب کو، کاز ہی کو افیکٹ کرنے والا اور اس کو مؤثر سمجھتے تھے، تو آج بھی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور چیزوں پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے قطعاً خلاف ہے. فرمایا لا عدوہ، تاثیر اس کی ہے اگر وہ چاہے تو آگ کو فائدہ بنانے والا کر دے، جبکہ آگ تو بنی اس لیے ہے کہ وہ زر دے گی. لیکن قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، جب وہ حکم دے دے آگ کو کہ اب تو نے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، ابراہیم کو اب تم نے علیہ السلام آرام دینا ہے، ٹھنڈا ہونا، اور ٹھنڈا بھی ایسا نہیں کہ سردی بہت زیادہ لگے، فرما بردوں و سلامہ، سلامتی والی راحت دے دے، ایسی سلامتی جس میں وہ تسلی سے بیٹھے. بظاہر لوگوں کو وہ آگ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ ایسے راحت کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے ایک پیارے اور خوشگوار ماحول اور موسم میں بندہ بیٹھتا ہے. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. تو لہذا پرہیز اور چیز ہے، ایک اسی شے کو خدا جاننا معاذ اللہ، یا اسے مؤثر حقیقی جاننا کہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو لگ جائے. تو حضور نے فرمایا لا عدوہ، مرض جو ہے ٹریول نہیں کرتا خود سے، کسی کی طرف نہیں بڑھتا جب تک اللہ رب العالمین جل وعلا کا اذن نہیں ہوتا. دیکھیں یہ وبائیں ہوئی ہیں، اس میں کئی لوگ محفوظ رہے اور کوئی لوگ اللہ شفا عطا فرمائے، جو مثال فرما گئے اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ اگر ایسی چیز ہے تو قریب میں کھڑے ہوئے سب کو لگ جائے، لیکن احتیاط ضروری ہے. اب بھی احتیاط ضروری ہے. احتیاط کا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی شے سے گھبرا جانا، اور اللہ رب العالمین تو جتنا اس سے ڈر رہا ہے تو اللہ سے ڈر رہے، تو اللہ سے جو ڈرنے لگے گا تو اللہ اسی مرض کو تیرے لیے شفا بنا دے گا. یقیناً ماسک ہم پہنیں گے، سینیٹائز ہم کریں گے، تمام معاملات کریں گے، ڈسٹینس رکھیں گے، تو جتنا ڈر ہم، مرض کا خالق تو اللہ ہے، اگر تھوڑا سے اللہ سے ڈر جاتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے تو اللہ اسی مرض کو ہمارے لیے شفا بنا دیتا. جس طرح حضرت خالد بن ولید نے بھرے مجمع کے اندر جب عیسائیوں نے ان سے کہا، اور انگریز جو عیسائی تھے، کرسچن تھے شام کے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ جب تمہیں اپنے رب سے بھروسہ ہے تو یہ سامنے زہر موجود ہے، اس کو آپ پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل پی سکتے ہیں. انتہائی زہر تھا کہ کسی شے کو لگ جائے تو زہر انسان ادھر ہی طلب کے رہ جائے. حضرت سیدنا خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور آپ نے بسم اللہ الذی، کلمے کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر، آخر تک پڑھا اور پورا زہر پی لیا. یہ تاریخ کے وقت میں پڑا ہوا ہے، کوئی چیز آپ پر اثر نہیں ہوئی، وہ لوگ دنگ رہ گئے. تو یہ ہے وہ عقیدہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا کہ وہ شے نہیں ہے. یہ تو خیر ایک انقلابی صورت تھی، ہم ایسا نہیں کریں گے. وہ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے جو کیا ہے وہ تو اسلام کی حجت اور آپ کا جو توکل تھا وہ آپ نے ظاہر کیا. لیکن مجھے اور آپ کو اس سے یہ سبق ملا کہ کسی شے میں اصلاً کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر حقیقی اللہ کی ہے. خدا جسے چاہے تو مؤثر بنا دے، خدا کسے چاہے تو مؤثر کو بے سبب کر دے. آگے ولا طیرتا، نہ کسی پرندے میں کوئی تاثیر ہے. مثلاً مشرکین مکہ جب کہیں پر نکلتے تھے تو وہ پرندہ چھوڑتے تھے، اور پرندہ کبوتر چھوڑتے، اگر کبوتر رائٹ چلا جاتا تو وہ کہتے فال بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ہم کریں گے، اور آج ہم سفر کریں گے، ٹریول کریں گے، آج یہ چیز کریں گے. لیکن وہ پرندہ اڑ کر اگر لیفٹ چلا جاتا تو کہتے نہیں یہ منحوس ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا ولا طیرا، نہ کسی پرندے کے اندر نحوست ہے. یہ بڑی بہت زبردست بات اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. ابھی شاید ہم اس کو اتنا آبزرو نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے، لیکن تھوڑا سے وقت شام کو یا رات کو ہم نکال کر جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، میں بھی تھوڑا ان حدیث پر غور کروں اور آپ بھی غور کریں تو اس میں بہت روشنی ہے.
اور آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور سکون ملے گا، اور حقیقی جب رخ ہمارے سامنے آ جائے گا تو بات واضح ہو۔ فرما ولا ہامہ، نہ الو، الو جو ہوتا ہے ہامہ کہ اس کی آواز نکلی تو الو منحوس ہے، تو حضور نے فرما ولا ہامہ، کوئی الو منحوس نہیں کہ وہ اگر چیخ مارے تو جناب جو ہے کہ یہ ہو جائے گا، فرمایا ایسا کوئی نہیں۔ فرما ولا سفرا، اور نہ کسی سفر کے اندر، سفر کے مہینے کے اندر کوئی بد تاثیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے حوالے سے ہم نے اس بات کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اور ان ماہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے نحوست نہیں رکھی۔ یہ ہوتا تھا کہ سفر کا جو آخری بدھ آتا ہے اس مہینے کا آخری بدھ، اس میں یہ رواج ہمارے اندر کہیں کہیں اب بھی موجود ہے، اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، بعد میں ہم ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ تو کہتے تھے یہ آخری بدھ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ کہ اس دن جو ہے وہ، بلکہ ہاں آخری بدھ کا ایک الگ رواج تھا، اس میں وہ اپنی طرف سے گویا کہ خوشیاں مناتے یا کوئی اس قسم کا تہوار کرتے، لیکن دیکھیں خوشیاں منانا منع نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد غلط ہو اور بنیاد غلط کانسیپٹ پر ہو تو شریعت مطہرہ اس جائز خوشی کو تو منع نہیں کرتی، لیکن جس نظریے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے اور وہ اسلام کی کسی بنیادی تاریخ کو ہی پلٹ رہا ہے تو پھر اس کو منع کیا جائے گا۔ اور وہ بنیاد آخری بدھ کی یہ رکھی جاتی تھی کہ نئے کپڑے آپ پہنیں، کھانا کھائیں، کوئی بات نہیں، پہننا چاہیے جب پہنے آپ، جب کھانا کھائیں، لیکن اس کی بنیاد یہ رکھی جاتی تھی کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اور دنیا سے جو آپ نے رحلت فرمائی ہے وہ ربیع الاول شریف کا پہلا ہفتہ ہے، 12 نہیں ہے آپ کا وصال، یہ تو مشہور ہو گیا 12 وفات 12 وفات 12 وفات۔ تو ہم نے کسی سے کہا یہ 12 وفات کیا ہوتے ہیں، کہ 12 دنیا سے گئے تھے، 12 وفات کیا ہوتا ہے؟ 12 وفات کیا ہے؟ پہلے زمانے میں میلاد النبی کو 12 وفات کہہ دیا جاتا تھا، تحقیق کی کمی کی وجہ سے شاید لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 12 ہی کو حضور کا وصال ہوا ہے، لیکن تحقیق یہ نہیں ہے۔ تحقیق یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک جو ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے، ربیع الاول شریف میں ہوا ہے، پیر کے دن ہوا ہے، اور ربیع الاول کے پہلے ہفتے، جس میں زیادہ قول جو اصح قول یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، یہ ذکر کیا گیا۔ خیر، تو آخری جو بدھ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ 1 ہفتے سے آپ پر بخار بہت زیادہ تھا اور وہ مرض مقدس گویا کہ آپ کے بدن کو مزمحل کر رہا تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری بدھ جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور اپنے اہل بیت کو لے کر مدینے کے گویا کہ باغات کی طرف حضور گئے اور حضور نے سیر فرمائی، تو یہ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے فتاوے میں بھی اور صاحب باری شریعت نے بھی لکھا کہ یہ بہت فضول بات ہے، بلکہ اس دن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شدت پکڑ گیا تھا، بدھ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرض ہے وہ ظاہری اعتبار سے وہ شدت پکڑ گیا تھا۔ اس میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے گویا کہ کسی باغ کی یا کسی علاقے کی اپنے اہل بیت کے ساتھ سیر کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 کانسیپٹ تھے، اس کو ہم مکمل کرتے ہیں اور آخر میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ آپ نیک فال کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ نیک فال بمانا نتیجہ لینا، کسی شے سے فوراً رزلٹ لینا، تو کسی شے سے آپ خیر کا رزلٹ لے سکتے ہیں، شر اور نحوست کا رزلٹ نہیں لے سکتے۔ مثلا کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی، آپ کہیے آج تو کام ہو جائے گا میرا، یہ نہ کہیے کہ نہ ہوگا، فرما آج تو کام ہوگا۔ تو کسی خیر، یعنی ایک میں نے مثال دی آپ کو، یہ نہیں کہ کالی بلی سے خیر، لیکن مراد یہ کہ ہمارے وہاں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا کہ کالی بلی آگے سے گئی اب کام خراب ہو جائے گا۔ آنکھ پھڑک رہی ہے، ہم نے کہا چیک کرائیے آپ میں خشکی بڑھ گئی ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، تو یہ جسم کا حصہ جو پھڑک رہا ہے یہ نحوست نہیں ہے، کبھی یہ آنکھ پھڑک گئی، کبھی وہ آنکھ پھڑک رہی، کبھی بدن پھڑک رہا ہے، تو یہ پھڑکنا آپ کا کوئی طبی مسئلہ ہے، یہ کوئی روحانی مسئلہ، ہاں یہ ضرور ہے روحانی اعتبار سے جب ہم تشخیص کریں تو نظر بد ہونے کی بھی ایک علامت یہ ہے، نظر بد اور جناتی نظر بد جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کس درجے پر ہے؟ تو آپ صحیح العقیدہ مشائخ اور علماء سے بھی رجوع کریں، سورہ کوثر پڑھیں، آپ جو قرآن کریم کے اندر آیات سلام ہے وہ پڑھیں، آپ جو نظر بد کے کاٹنے کی جو قرآن کریم میں آیات ہیں، کیونکہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم جو 29ویں پارے میں ہے، اس کی جو یہ آخری آیت ہے یہ نظر بد کے لیے سب سے مؤثر ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہے
سورۃ الفلق جو ہے، سورۃ الناس جو ہے، یہ نظر بد کے لیے مؤثر ہے، آپ وہ کریں، لیکن ساتھ میں آپ اپنا گویا کہ چیک اپ بھی کرائیں کہ یہ آخر بدن جو پھڑک رہا ہے یا خشکی ہو رہی ہے تو یہ کس طرف جا رہا ہے، ایک مسئلہ۔ تو لہٰذا کسی شے سے آپ بری فال نہیں لیں گے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میرے بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آج میرا کام ہوگا، دائیں آنکھ پھڑک رہی تو کام ہوگا، یعنی خیر کی آپ مراد لے سکتے ہیں، کسی شے سے آپ بد نہیں لے سکتے جب تک کہ شریعت نے اس کو بد کے لیے متعین نہ کیا ہو۔ اور ایک بات آخر میں ختم کرتے ہوئے، ہمارے نبی پاک کی ایک دعا ہے بخاری شریف میں، سرکار فرماتے ہیں جب کسی بری چیز کو تم دیکھو جس سے تمہارا دل اس بات سے ڈرے کہ یار یہ نحوست تو نہیں ہے، یہ میری طرف نحوست تو نہیں ہوگی، تو فرما پھر اس وقت دعا کرو کہ اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا انت یا رب العالمین، یعنی کوئی بھلائی نہیں پہنچتی مگر اللہ تیرے ذریعے، اور کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ تیرے لیے، اور کسی میں کوئی طاقت قوت نہیں مگر تیرے لیے۔ تو اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا انت یا رب العالمین۔ یہ وہ چیز ہے کہ بندے کو اس بات کی طرف وہ آئے کہ جب ہر شے کا خالق اللہ ہے تو اس کی تاثیر بھی اللہ کی طرف۔ ہاں یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، جس طرح کہ آپ نے سورہ یاسین کے اندر بھی پڑھا ہے، قالوا ان تطیرنا بکم، کافروں نے یہ کہا، تطیر کہتے ہیں منحوس کو، تو کفار کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کانسیپٹ بالکل الٹا ہے، کفار کی نظر میں نیک لوگ منحوس ہیں، اور انہوں نے سورہ یاسین میں موجود ہے، کفار نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بدفال سمجھتے ہیں، کو کہا اور ان کے صحابہ کو کہا، فرمایا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ پھر آگے انبیاء نے کہا، فرمایا قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا کہ یہ تمہاری جو بک ہے نا یہی نحوست والی ہے، ہم تو تمہارے لیے باعث برکت ہیں، ہم تو تمہارے لیے باعث خیر ہیں۔ تو لہٰذا خیر کس میں ہے؟ جس میں اللہ والوں کا دخل ہو جائے، انبیاء کرام کی ذات، ان کی نعت، ان کا ذکر، ان کی نسبت والی چیزیں، صحابہ کرام کی ذات، ان کے فضائل، ان کی شانیں، جس چیز سے ان کا تعلق ہو جائے، وہ حضرات اہل بیت اعظام، ان کا ذکر، ان کی منقبتیں، ان سے محبت، جو چیز ان سے جڑ جائے وہ چیزیں ساری لائق خیر ہے، جیسے خانہ کعبہ خود لائق برکت ہے۔ تو لہٰذا برکت کا عقیدہ جائے گا لیکن نحوست کا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس میں اپنے آپ کو گویا کہ بڑھایا جائے گا اور اپنے توکل کو مضبوط کیا جائے گا۔ یہ باتیں اب میں نے صرف اس لیے ذکر کی ہے کہ ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے پریشان ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اب جب سجدہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی اتھارٹی اور سب سے بڑی طاقت اللہ ہی کو یقین کریں گے نا، اس لیے تو ہم اپنی عزت والی پیشانی وہاں پر جھکائیں گے۔ تو لہٰذا یہ باتیں میں نے آج کے درس میں صرف اس لیے ذکر کی ہے اپنے اور آپ کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کے لیے۔ یقیناً ہر بندہ آج کل کاروبار میں پریشان ہے، دیگر چیزوں میں پریشان ہے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے، صحت کے معاملات میں پریشان ہے، لیکن یہ ساری من جانب اللہ چیزیں ہیں۔ بندہ اللہ سے خیر کہتا میں تو بھلائی نہیں پا سکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن وہ ہے، جس پر ہم بات ختم کر رہے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے نقصان کا بھی فائدہ قیامت میں اللہ سے لے گا اور اپنے خیر کا بھی فائدہ اللہ سے لے گا۔ حضور نے فرمایا مومن تیری کیا شان ہے، تیرے سر میں بھی درد ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے کہ اس کے سر میں بھی درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، ہلکی سی ٹھوکر بھی لگ جائے، وہ اس پر صبر کرے تو خدا اس کے ایک بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ تو اس صبر کے اوپر اجر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد باز ہو کر اپنے عقیدوں کو لوز کریں اور کمزور کریں، اور بنی ہوئی چیزوں کے اوپر گویا کہ اس پر اسباب کریں کہ فلاں آپ کو مار ڈالے گا، آپ ایسا نہ کریں۔ ہم نے اگر فلاں مارنے پر قادر ہوتا تو پھر ہم خدا کو سجدہ کیوں کرتے؟ فلاں اگر جان لے پر قادر ہوتا کہ اس کے گویا کہ اسلحے سے گولی چلے خدا نخواستہ اور ہمارے بدن کی طرف آئے، احتیاط ہے، لیکن اگر وہ مارنے پر قادر ہوتا تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے؟ تو احتیاط اپنی جگہ پر ہے، لیکن مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ولا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، نہ کوئی بیماری خود سے کسی کو لگتی ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ الو منحوس ہوتا ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینہ کا جو شروع ہونے جا رہا ہے، مہینہ واقعتاً ہر پاکستانی کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے باعث سعادت، باعث کرامت، باعث اتفاق اور نظم کا باعث بنائے۔ ہماری صفوں سے اللہ تفرقے کو ختم فرمائے، اس ملک کو اللہ رب العالمین تفرقہ بازی، فرقہ واریت سے بچائے، ایک قوم بنا کر تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ،
ایک دوسرے سے گزارا کرنے کے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سفر کا مہینہ جو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں ان کی تاریخوں کو آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ وقت قریب آئے گا تو ہم اگلے جمعے انشاءاللہ ان کی شان پر بیان کریں گے، لیکن کسی کو پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ان تین ہستیوں کو بر صغیر میں آپ ضرور پڑھیں، ایک مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ایک امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ۔ اللہ رب العالمین بزرگوں کے صدقے ہماری نماز جمعہ کو بھی قبول کرے اور ہمارے ایمانوں کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔